جہاں سے نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا اور اللہ نے پھر نار یعنی آگ کو گلزار میں بدل دیا. جیسے کہ اللہ نے اس پتھر میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دودھ کا چشمہ جاری کیا. سلسلہ جاری و ساری ہے. یکے بعد دیگرے ہم ایک عظیم زیارت گاہ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. اس وقت جس مقام پر موجود ہے اس مقام کو مقام رد الشمس یعنی سورج کے پلٹنے کی جگہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تاریخ بتاتی ہے جنگ نہروان سے مولا کائنات گزر رہے ہیں. جنگ نہروان سے واپسی پر جب آپ قریب سے دیکھیں گے جو عمران بن علی کے مزار سے جو ہم گزرے ہیں جو مولا کائنات کے بیٹے ہیں, جب وہاں سے آپ اس طرف گھومیے گا تو بابل کا خطہ اس کے پیچھے شروع ہو جاتا ہے. اور بابل کا خطہ وہ ہے کہ جہاں پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا, اور جہاں خدا کا عذاب نازل ہو وہاں پر نبی اور نبی کے جانشین کے لیے سجدہ کرنا حرام ہوتا ہے. اور جنگ کے دوران مولا کائنات نماز ظہر ادا کر چکے ہیں, نماز عصر پڑھنا تھا. بابل کا مقام آ گیا تو کچھ لوگوں نے کہا مولا سے کہ مولا وقت نماز ہے, نماز پڑھ لیجیے. امام نے کہا کسی کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے رہو, یہاں پر کوئی نماز ادا نہیں ہوگی, لہٰذا تیزی کے ساتھ چلو. اب تاریخ میں 2-3 لوگ قابل لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا بھائی تم جاؤ ہم تو نماز پڑھیں گے. جبکہ دیکھو حکم امام سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی, امام کو چھوڑ کے نماز قابل قبول نہیں ہوتی. ابھی ان کی بدقسمتی تھی, نہ انہیں نماز ملی اور نہ امام ملا. وہ پڑھتے رہے, امام آگے گزرو, صحابہ ساتھ میں گزر رہے ہیں. اور جب اس مقام پر آپ آئے ہیں تو تاریخ بتاتی سورج ڈوب چکا تھا. اب جب سورج ڈوب گیا تھا اور امام وضو فرما رہے تھے تو امام تجدید وضو کر رہے تھے. تجدید وضو کا لفظ اس خاص طور سے یاد رکھے, امام اور نبی کبھی وضو نہیں کرتے تھے. وضو وہ کرتا ہے جس کا وضو باطل ہو جائے. امام کا وضو کبھی باطل نہیں ہوتا تھا, وضو باقی رہتا تھا. تجدید وضو یعنی وضو ہے دوبارہ وضو کر رہے ہیں تاکہ ثواب میں اضافہ ہو جائے. تو امام نے جناب عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ اذان کہو. اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھیا کہیں کہ اذان کہو, تو دل میں اس لیے کہ سورج ڈوب رہا ہے, تو جیسے خیال آیا تو امام نے فوراً کہا کہ عبداللہ عصر کے لیے اذان کو, ہم کو وقت نماز عصر ہے, نماز ادا کرنی ہے. تو تاریخ بتاتی جیسے کھڑے ہو تو امام نے اشارہ کیا, سورج کو واپس پلٹایا ہے, اور جو وقت فضیلت تھا نماز اور 1000 تقریباً سال ہو گئے اس عمارت کو بنے ہوئے. ابھی بھی کام چل رہا, مرمت ہو رہی ہے, کام چلتا رہتا ہے. 1000 سال سے کیا تھا, عمارت نشانی کے طور پر بنا دی گئی. اور پورا وہ بابل کا خطہ آپ دیکھیں جو امام نے عبور کیا تھا جہاں پہ عذاب نازل ہوا تھا, وہاں آج بھی کوئی مسجد نہیں ہے. وہاں آج بھی کوئی مسجد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے وہاں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو اب یہ دیکھیں علی کا شکر ادا کرنا چاہیے مسلمانوں کو. اگر خانہ کعبہ میں آنے کے بعد منع کر دیا ہوتا تو آج کہاں جاتے. تو امام نے منع کیا. آج بھی اس پورے خطے میں جہاں عذاب نازل ہوا ہے وہاں پر کوئی بھی مسجد نہیں ہے. اس مقام پر آئے ہیں اور آپ نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ کے واپس جنگ نہروان سے واپسی کے بعد کا یہ واقعہ ہے. اور 1000 سال اس عمارت کو ہو چکے. کام چل رہا ہے, آپ لوگ چاہیں تو یہاں پہ تعاون بھی کر سکتے ہیں تاکہ کام مزید انشاءاللہ تیزی کے ساتھ بڑھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ابھی ہم اس مقام پہ ہیں جہاں پہ جناب امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا نے سورج کو پلٹایا تھا جنگ نہروان کی واپسی سے. میرے پیچھے جو عمارت ہے یہ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا اس کو بنائے ہوئے ایک نشانی کے طور پہ. تو امیر المومنین علیہ السلام نے عصر کی وقت جب قضا ہو رہی تھی تو وضو کرنے کے بعد میں حکم دیا تو سورج پلٹ کے پھر سے آ گیا. کیا شان ہے امام علی کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑے خوش نصیب ہیں ہم, یہاں پہ زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا. ناظرین یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی, اور قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعارف میں فرمایا کہ اے ابراہیم تم میرے خلیل ہو, تاکہ جناب ابراہیم آگ میں گر جائے. اب ادھر یہ تیاری ہوئی, ادھر رسی کو کاٹنے کی تیاری ہوئی. ادھر جناب نمرود کی جو لڑکی ہے اس نے قلعے کی دیوار سے اوپر سے چھلانگ لگائی تاکہ وہ بھی آگ میں گر کے جل جائے. تو تاریخ بتاتی کہ جناب جبرائیل آئے, نمرود کی بیٹی کو بچایا ہے, اور جس وقت جناب ابراہیم آگ پہ پہنچے آگ گلزار ہو گئی. قرآن کریم میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن کریم میں آیت ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے سلامتی کے ساتھ, یعنی کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو تو بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ گرمی ہو تو بھی پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن کس طرح سلامتی کے ساتھ. تو آگ یہی وہ مقام ہے
کہ جہاں پر آگ کو روشن کیا گیا تھا، جناب ابراہیم کو ڈالا گیا تھا اور حکم خدا سے آگ گلزار ہو گئی تھی. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے گنبد نظر آ رہا ہے، یہیں پہ جب آپ اندر جائیں گے نیچے زینہ اترنے کے بعد ایک چھوٹی سی زری بنائی گئی ہے. زری میں آپ دیکھیں سائڈ میں ایک پتھر رکھا ہوا، اس پتھر کے بیچ میں سوراخ ہے جہاں سے خدا نے جناب ابراہیم کے لیے دودھ کا چشمہ جاری کیا تھا. تو آپ دیکھیں بہت عظیم مقامات ہے یہاں پہ، انشاءاللہ جائیں گے. چونکہ وقت ظہر بھی ہو چکا تو اور قصر نماز ہے، 2 رکعت ہم لوگ ظہر کی 2 عصر کی 2 رکعت نماز یہاں پہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے عمران بن علی کی طرف. 2 رکعت. السلام علیکم. ابھی ہم جو مقام پہ موجود ہے وہ نمرود کا قلعہ ہے. آپ پیچھے دیکھ سکتے ہو جہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا. یہ وہی مقام ہے جہاں سے نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا اور اللہ نے پھر نار یعنی آگ کو گلزار میں بدل دیا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا صحن جو ہے وہ نمرود کا قلعہ تھا اور یہ کئی کلومیٹر کے اندر ہے جہاں پہ کئی سالوں سے لکڑی جمائی تھی اور اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہیں سے آگ میں پھینکا تھا. اور آپ جو پیچھے دیکھ رہے ہو یہ وہ صحن ہے نمرود کی بیٹی جس نے قلعے پر سے چھلانگ لگا دی تھی، جس کو جبرائیل علیہ السلام نے بچا لیا تھا اللہ کے حکم سے. اور آپ اس کے صحن کے اندر آگے آپ کو زیارت کرائیں گے. ایک پتھر ہے جس کے اندر سے ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس میں سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے دودھ کا چشمہ ظاہر کیا تھا اور آپ نے اس میں سے دودھ پیا تھا. ابھی آگے کی زیارت ہم کرائیں گے آپ کو اندر چل کے. یہ وہی صحن ہے جہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پتھر میں جو سوراخ ہو گیا تھا اور اس میں سے چشمہ جاری کیا تھا اللہ نے دودھ کا. اب ہم اندر جائیں گے اور آپ کو اس کی زیارت کرائیں گے. پہلے ظہر اور عصر کی قصر نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد میں. یہی وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور یہاں سے دودھ کا چشمہ اللہ کے حکم سے جاری ہوا. یہ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کو. یہی وہ پتھر ہے جس میں سے اللہ رب العالمین نے دودھ جاری کیا تھا. یہ وہ معجزے والا پتھر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ پورا نیچے ہے بیسمنٹ میں صحن کے اندر. اللہ اپنے نبیوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کو آزمائش کے بعد میں اتنا بڑا اجر دیتا ہے کہ ان کے دشمن کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام آج بھی ہمارے دلوں میں ان کی محبت زندہ ہے اور ان کی تاریخ ان کی گواہی اللہ نے قرآن پاک میں ساری چیزیں بیان کی ہے ماشاءاللہ.